عزیز طلبہ، آج کے لیسن میں ہم نعت کے جو باقی اشعار ہیں ان کی تشریح پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ چوتھا شعر ہے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا ہے، اعتبار آ گیا ہے۔ بالکل کل کی طرح آج بھی سب سے پہلے نظم کا عنوان ہمارے پاس نعت ہے، اور اس کے بعد شاعر کا نام، احسان دانش، اور اس کے بعد شعر کی تشریح۔ بالکل کل کی طرح تشریح میں بھی سب سے پہلے شاعر کے کچھ تعارفیہ جملے وہ میں نے آپ کو کل کے لیکچر میں بتا دیا تھا۔ اب ہم شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا ہے، اعتبار آ گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے اور آمد کی برکت کا ذکر کرتے ہوئے احسان دانش کہتے ہیں کہ حضور کے آنے سے انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یعنی انسان کو انسان کی پہچان ہوگی، کیونکہ اب یقین ہو گیا ہے اور اعتبار آ گیا ہے۔ یعنی حضور کی آمد سے پہلے یہ دونوں چیزوں کا فقدان تھا، یعنی نہ تو کسی کو کسی پر یقین تھا اور نہ ہی کسی کو کسی دوسرے پر اعتبار تھا، اور اس لیے انسان کا انسان کے ساتھ کوئی عرفان بھی نہیں تھا، کوئی پہچان بھی نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دوسروں کو استعمال کرتا تھا۔ اگر کسی کی کوئی دوستی ہوتی ذاتی مفاد کی خاطر، کسی کے ساتھ تعلق ہوتا، کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ذاتی مفاد کی خاطر، اور دوستی ہوتی تب بھی ذاتی مفاد کی خاطر۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، اور اس قدر محبت کا پیغام لوگوں کو سنایا اور لوگوں کی تربیت کی کہ لوگوں کے اندر لوگوں کی محبت ڈال دی، انسان کے اندر انسان کا پیار ڈال دیا، محبت ڈال دی۔ کسی کو باپ کا رتبہ دے کے اس کو بلند کر دیا، کسی کو استاد کا رتبہ دے کے بلند کر دیا، کسی کو ہمسایہ کہہ کے اس کو معتبر کر دیا، اور کسی کو چھوٹوں سے محبت کرنے کے لیے کہہ دیا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کے اندر ایک انسان کو اس کا اپنا حق دیا، اس کی ایک نئی پہچان دی۔ باپ کو باپ کی، بھائی کو بھائی کی، بیٹے کو بیٹے کی، بیٹی کو بیٹی کی، ماں کو ماں کی۔ تو اس طرح پورا معاشرہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگا، ایک دوسرے پہ یقین کرنے لگا، اعتبار کرنے لگا۔ تو اس لیے احسان دانش نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے انسان کو انسان کا اب عرفان ہوگا، اس لیے کہ اب انسان کو انسان کے اوپر یقین ہو گیا ہے اور ایک دوسرے پہ اعتبار آ گیا ہے۔ تو یہ سارا حضور کی آمد کی برکت سے ہی ہوا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلا شعر ہے۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ احسان دانش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چراغ محبت کبھی بجھے گا نہیں، کہ یہ ایسے ذی وقار اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں کہ آپ کا محبت کا یہ جو چراغ آپ نے جلایا ہے یہ کبھی نہیں بجھے گا، یہ تا قیامت، بلکہ بعد از قیامت بھی یہ بجھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کافروں نے ہر حربہ استعمال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تبلیغ کو روکنے کا، حضور کے اس مشن کو روکنے کا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، اس ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس پیغام کو جاری رکھا، اور آخر آپ کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا اور لوگوں کے اندر جو محبت کا پیغام تھا وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچایا، لوگوں کے اندر راسخ کیا۔ تو اس کے بارے میں کافروں نے تو باہر حربہ استعمال کیا لیکن وہ ناکام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے اگرچہ کافر اس سے ناخوشی ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس پیغام کو، آپ کے اس چراغ کو اللہ تعالیٰ ہی اپنی حفاظت میں رکھے ہوئے تھا، اور یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچا کے رکھیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی اور لوگوں کے شر سے بچایا، اور آپ کے اس مشن میں جتنی بھی آپ کو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ تو احسان دانش اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ ذی وقار کا معنی عالی وقار والا، عزت و وقار
وقار والا۔ تو یہی وجہ ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو جس کے چراغ محبت کی حفاظت خدا خود فرمائے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی بجھے گا نہیں۔ اور ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اتنا افضل و اعلیٰ ہے، اتنا محبت بھرا پیغام ہے کہ یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس اگلا شعر ہے، زمانے کو اب اس کی منزل مبارک کے ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ اس شعر کے اندر احسان دانش نے تو کمال ہی کر دیا۔ آپ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، زمانہ جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پھنسے ہوئے تھے اور اپنی منزل کو بھولے ہوئے تھے، ان لوگوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اب زمانے کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے اور اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ ان کو راستہ دکھانے والا بلکہ راستے پہ چلانے والا ہی کیوں بلکہ راستے ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ چل کے منزل کی طرف لے کے جانے والا ایک خضر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا ہے۔ تو خضر یہ اشارہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف، لیکن اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ ہیں۔ اور ان کو خضر اس لیے کہا گیا کہ خضر اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ تو چونکہ اس بھٹکے ہوئے زمانے کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا، تو اس زمانے کے خضر حضور علیہ السلام ہی کی ذات طیبہ ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنے راستے سے بھٹک چکے ہوتے ہیں، اپنی منزل بھول چکے ہوتے ہیں، راستہ بھول چکے ہوتے ہیں، تو جب تک ان کو راستہ دکھانے والا، منزل کی طرف لے کے جانے والا نہ ملے تو ان کو منزل نہیں ملتی۔ تو یہ زمانہ جو اپنی منزل کو بھولا ہوا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بطور خضر عطا کیا۔ اب حضور علیہ السلام اس زمانے کو لے کر صراط مستقیم راستے پہ چلے اور سیدھے راستے کی طرف ان لوگوں کو چلایا اور بتایا کہ یہی سیدھا راستہ اور یہ اسی پہ تمہاری منزل ہے۔ تو اب یہ لوگ حضور علیہ السلام کی اگر تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، تو حضور کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلتے ہیں، تو یقیناً منزل مقصود تک پہنچیں گے کامیاب سرخرو ہو کر۔ تو اس لیے احسان دانش نے بھی کہا کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے خضر صد رہ گزار آ گیا ہے، کہ وہ خضر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا جو ہمیں صرف راستہ ہی، رہنمائی ہی نہیں کرتا راستے کی، بلکہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے اس راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، جو بتاتا ہے پہلے اس پہ عمل کرتا ہے پھر ہمیں وہ بتاتا ہے۔ تو اب زمانے کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ان کو وہ خضر مل گیا ہے جو ان کو ان کی منزل تک لے کے جائے گا، اور زمانے کو اب ان کی منزل مبارک ہو۔